حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ جس سے تیرا دل مطمئن ہو، اور بدی کے بارے میں فرمایا ما ہاکا فی صدر، جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو جائیں۔ تو یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو فطرتاً عطا فرمائی ہے، اور یہی ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ ہدایت کی تیسری قسم جو کہ بذریعہ الہام ہمارے تک پہنچی، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی، یہاں اہدنا الصراط المستقیم سے اس ہدایت کا مطالبہ ہے، اور اللہ کے حضور وہ ہدایت مانگی جا رہی ہے۔ چونکہ یہ فطری اور جبلی جو ہدایت ہے، یہ جو چراغ عقل ہے، یہ جو شعور کی فراوانی ہے، انسان کو منزل آشنا نہیں کرتی۔ اگر ایسا ہوتا تو حکیم گوئٹے اور حکیم نیٹشے یہ دو شخص برباد نہ ہوتے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کو ان دو اشخاص کے ضائع ہونے کا بہت دکھ ہوا، قلب مومن دماغش پاپ رست۔ اور پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کاش بودے در زمان احمدے تا رسیدے بر سرود سرمدے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ ایک بار شیخ احمد مجدد اکبر ثانی کو مل لیتے اور پھر ایک جست کی دیر تھی کہ منزل پہ پہنچ جاتے، چونکہ انہوں نے عقل کے بل بوتے پہ خدا تک پہنچنا چاہا تھا لیکن منزل نصیب نہیں ہوئی۔ تو انسان کو یہ جو فطری اور جبلی ہدایت جو عطا کی گئی ہے، اس سے منزل کا سراغ نہیں ملتا۔ انسان اس سے کچھ معاملات تو طے کر لیتا ہے لیکن آگے سفر رک جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ کہ خرد کی جو گتھیاں وہ تو میں طے کر چکا ہوں، لیکن اس کے آگے ایک مرحلہ ہے، تو وہ اگر نصیب نہیں ہوتا تو منزل آشنا بندہ نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ عقل ہی منزل تک پہنچانے والی ہوتی تو پھر یہ بڑے بڑے دانشور کبھی بھی برباد نہ ہوتے۔ اس لیے اقبال نے اس کو چراغ راہ کہا ہے اور منزل نہیں۔ اسی لیے کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو وہ ہدایت وہ کیا ہے جس کا ہمیں مطالبہ ہے، اور وہی سیدھی راہ ہے، اور وہی ہدایت کا راستہ ہے، اور وہی نکھت سے لبریز شاہراہ ہے جس پر چل کے ہم منزل پہ پہنچ سکتے ہیں، اور وہی صراط مستقیم ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کے دامن سے وابستہ ہو کر کے اپنے لیے ہدایت اور روشنی تلاش کریں، اور یہ وہ آیت نور ہے جس کو ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً پڑھتا ہے۔ 48 مرتبہ ایک پنجگانہ نماز کا عادی شخص جو ہے وہ ان الفاظ کو اللہ کے حضور بطور دعا عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ کوئی اہم شے ہے جس کو روز مانگا جا رہا ہے، بار بار مانگا جا رہا ہے۔ جن کی جولیاں ہدایت سے بھری ہوئی ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جلیل القدر ذوات جو ہیں ان کے پاس تو چراغ ہیں ہدایت کے، وہ لوگوں کو اجالے بانٹتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ سوال اپنے رب سے روز کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ کوئی اہم شے ہے جس کے لیے روزانہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کے دو مفاہیم لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ چلو جس نے دیکھی نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ دکھا دے، کیونکہ ہم نے ابھی تک دیکھی نہیں، ہمیں دکھائی دے۔ لیکن جو لوگ یہ راہ دیکھ چکے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ سے جو عرض گزار ہوتے ہیں اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا، اور صاحب کنز الایمان اعلی حضرت نے اسی مفہوم کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اس سے یہ گزارش کرنا ہوتا ہے اللہ کے حضور، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے۔ دیکھی تو ہے تبھی تو مسجد میں آئے نا، راستہ دیکھا ہے تو وضو کیا ہے، راستہ دیکھا ہے تو قبلہ کا رخ سیدھا کیا ہے، راستہ دیکھا ہے تو مصلی پہ کھڑے ہیں، راستہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ باندھ کے اس کی حضور دست بستہ کریں۔ دیکھ چکے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ مالک دیکھ تو لیا ہے لیکن منزل تک پہنچنا مشکل ہے تیری دستگیری کے بغیر، اس لیے تو دست کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا۔ ایک ہے اراۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ اراۃ الطریق کیا ہے؟ راستہ دکھلانا،
میں نے آپ سے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، مجھے گجرات کے محلوں کے نام نہیں آتے، میں کوئی مشہور جگہ کیا ہے ایسی؟ پاکستان چوک۔ میں نے کہا کہ وہاں جانا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ نے کہا کہ یہاں سے نکلے بائیں ہو جائیں، پھر دائیں ہو جائیں، پھر آگے مڑ جانا ادھر۔ اس طرح مجھے آپ پیچھے تاب میں سمجھائیں اور کہیں کہ پھر وہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ مقصود آپ کو مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایک گلی کے چکر میں بھول گیا تو میں پاکستان جو ہے چوک پہنچنے کی بجائے جی پی ایس اڈے پہ پہنچ جاؤں۔ تو یہ ہے اعراف الطریق۔ راستے میں کوئی شرارتی لڑکا کھڑا ہو، میں اس کو پوچھوں، وہ مجھے الٹا راستہ بتلا دے تو میں کسی اور سمجھ نکلوں جانا کدھر تھا، بالکل برعکس چلا جاؤں۔ یہ ہے اعراف الطریق۔ اس میں بھٹکنے کے اندیشے ہیں، بالخصوص جب راستوں میں شرارتی لڑکے کھڑے ہوں تو پھر تو اور زیادہ بھٹکنے کے اندیشے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا، میں نے کہا حضرت آپ نے اتنی خوبصورت نعت پڑھی، میرے من میں آیا کہ میں اس کامل شخص کی قبر کی مٹی کو چوم کے آؤں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے رہنمائی کریں۔ تو انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ مجھے پکڑا، اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھایا، مجھے انگلی سے لگا کے وہاں لے گئے۔ مجھے بتائیے اس میں بھٹکنے کے اندیشے ہیں؟ اس میں بھٹکنے کا یہ ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دے۔ راستہ دیکھا تو ہے لیکن راستے میں قدم قدم پہ شیطان کھڑا ہے۔ اس نے کہا مالک میں تیری راہ پر بیٹھوں گا جو سیدھی تیری جانب آتی ہے، اور میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس لیے بندہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک شیطان قدم قدم پہ بیٹھا ہے اور میری منزل مار دے گا، اور میں جانا کدھر ہے چلا کسی اور سمجھ جاؤں گا، تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا۔ یہ ہے مفہوم اہدنا الصراط المستقیم کا کہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے۔ حضرت داتا صاحب کشف المعجوب میں تصوف کی دو اصطلاحات پر گفتگو کرتے ہیں، ایک فرق اور دوسری اصطلاح ہے جمع۔ فرق کیا ہے اور جمع کیا ہے؟ بندے کا خود چلنا یہ فرق ہے، اس کے قرب کے لیے ایک سلوک کی راہ طے کرتے ہوئے منزل کی طرف گامزن ہونا یہ فرق ہے۔ اور پھر جب بندے کی اس طلب اور تڑپ کو دیکھ کر مالک خود دستے کرم بڑھائے اور اس بندے کی طرف توجہ پذیر ہو اور اس کی رہنمائی خود فرمائے، اسے منزل تک پہنچا دے اور اپنا قرب اور وصال دے دے، تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ساری زندگی بندہ فرق کے راستے پہ گامزن رہے، منزل نصیب نہیں ہوتی۔ منزل نصیب تب ہوتی ہے جب جمع کا ضابطہ پورا ہوتا ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا آسانی سے سمجھانا چاہوں گا۔ بہلول کا نام تو سنا ہے آپ نے، مشہور مجاذیب میں سے، اور بغداد کا وہ مشہور مجذوب ہے۔ مجذوب وہ شخص ہوتا ہے تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے اور منزل رک جائے۔ بہلول بھی اسی قبیلے کا شخص، اور حضور نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، مشکات کے لفظ ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے بال بکھرے، حالت خراب گندا، لیکن فرمایا کہ انہیں چھیڑنا بیٹھنا، اگر اللہ پر وہ قسم ڈال دے تو اللہ پوری کر دے۔ ایسے لوگ لکھوالی کے بارے میں بات نہ پوچھ خیر کا پوشوں کی ارادت ہو تو یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بادشاہوں کے درباروں سے تکبر تو ملے گا، درد دل کی دولت فقیروں کی چوکھٹ سے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں، دھرتی کا زیور ہیں یہ لوگ۔ مجھے بغداد کی وہ گلی یاد آئی، آج بارش کا موسم بھی ایسی ہی رم جم تھی، صبح کا وقت ہے، حلوائی ابھی دکان سجائے رہا تھا، فقیر آ نکلا، اس نے گرم گرم دودھ کا پیالہ دیا۔ مجذوب نے اس کو دیکھا، بسم اللہ پڑھا، بیٹھ کے 3 سانسوں میں پیا، اللہ کی حمد کہی، دعا دیتا ہوا چل پڑا۔ آگے ایک فاشا عورت کوٹھے سے اتر کے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے ساون کے برستے بادلوں کا لطف اٹھا رہی تھی، اس کا یار بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ فقیر اپنی موج میں اپنی دھن میں جا رہا ہے، لکڑی کی کھڑاؤ ہیں، کیچڑ اڑتا ہے، دائیں بائیں چینٹے اڑ کے گرتے ہیں۔ ایک چینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ جا گیا، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس کے یار نے اٹھ کر کے فقیر کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تمہیں چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے، اتنا قیمتی لباس ضائع کر دیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا
اور مسکرا کے کہا مالک تیری بھی شان عجیب ہے، کہیں سے دودھ پلاتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ حضرت داتا صاحب کشف المحجوب میں رضا کی بحث پر لکھتے ہیں کہ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک رب کی رضا پہ راضی نہیں